میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں اور میرا چینل آپ کو پسند آئے تو اسے ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج ہم اردو گرامر میں صنعت تلمی پڑھیں گے۔ کسی بات کو اچھی طرح سمجھانے کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اسے کہانی یا گزشتہ سنے اور دیکھے ہوئے واقعے کے حوالے سے واضح کیا جائے۔ یہ وضاحت دو طرح سے ہوتی ہے۔ پہلے یہ کہ سننے والے کو پورا واقعہ سنایا جائے، پھر اس سے موجودہ صورتحال کی مطابقت سمجھائی جائے۔ اس کے بعد نتیجے کی یکسانیت پر روشنی ڈالی جائے، یا دوسرے یہ کہ اس قصے کی جانب محض اشارہ کر دیا جائے اور نتیجے کی یکسانیت واضح کی جائے۔ تلمی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اشارے کے ہیں۔ اصطلاح میں یہ وہ لفظ یا چند مختصر الفاظ جو نظم و نثر میں کسی مشہور آیت، روایت، مذہبی یا تاریخی سانحے یعنی واقعے، روایتی کہانی، واقعے یعنی قصے، یا کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ کرے، اسے تلمی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے بڑے بلند مرتبہ رسول تھے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور سچی راہ دکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ نمرود نے آپ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لکڑیوں سے میدان بھر کر آگ لگوائی۔ جب لکڑیاں جل چکیں اور انگارے دہکنے لگے تو بادشاہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص اہتمام سے آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس میدان میں آگ کی بجائے چمن لہلہانے لگا، یعنی باغ لہلہانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی تکلیف کے بغیر اللہ کے حکم سے وہاں سے زندہ سلامت نکل آئے۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کا عقیدہ پکا اور خدا پر بھروسہ کامل ہو، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہ انسان کو اپنے مقصد سے عشق اور خلوص ہو تو دنیا کی مصیبتوں کا کیا ذکر ہے، آگ بھی گلزار بن سکتی ہے۔ ہاں، عشق صادق اور ارادہ پختہ نہ ہو تو آدمی ہمیشہ بحث و مباحثہ اور دعوے دلیل ہی میں الجھا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا، جب تک کہ وہ رب کی ذات پر مکمل بھروسہ نہیں رکھے گا اور اس کا عقیدہ پختہ نہ ہوگا، جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس طویل عبارت اور لمبی چوڑی تقریر کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مصرعوں میں لکھا اور مذکورہ بالا واقعہ بیان کیے بغیر واضح کر دیا۔ اور کیا خوب کہا: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ آتش نمرود میں کودنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان اور عشق الہی میں پختگی کے مشہور امتحان کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ آپ نے پڑھا ہے اور سب کو معلوم ہے۔ اس طرح صرف آتش نمرود کی تلمی استعمال کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا سارا واقعہ حضرت علامہ اقبال نے ہمارے ذہنوں میں تازہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت پیارے بیٹے تھے۔ یہ محبت بھائیوں کو ناپسند تھی۔ ایک مرتبہ سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور انہیں سیر و تفریح کے بہانے گھر سے لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا۔ واپس آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ موٹ کہہ دیا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خبر سن کر نڈھال ہو گئے، مدتوں روتے رہے، گھر اجڑ گیا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بے حد مصیبتوں میں مبتلا ہوئے، غلام بنائے گئے، بازار مصر میں فروخت کیے گئے، قید و بند میں رہے۔ اس طرح کی مصیبتیں حامد پر گزر رہی ہیں تو عزیزوں اور بھائیوں نے جینا دوبھر کر دیا ہے۔
اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حامد بھرے پورے خاندان کا آدمی ہے، مگر وہ سب برادران یوسف ہیں۔ تو یہاں پر برادران یوسف تلمی کے طور پر آیا ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں تکالیف دی، بالکل ویسے ہی کسی اور کو بھی تکالیف دی جا رہی ہیں، اور اس حسن بیان اور خوبصورتی کو تلمی کہا جاتا ہے۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ کوہ طور وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے امت کے کہنے سے اللہ کے حضور میں درخواست کی کہ مجھے اپنا دیدار عطا فرمائیے۔ جواب ملا، لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل فن استقر مکانہ فسوف ترانی، یعنی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو پھر دیکھ سکو گے۔ اس کے بعد ایک چمک ہوئی، پہاڑ سرما ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اردو میں بہت سی تلمیحات کے حوالے سے اسے موضوع سخن بنایا گیا اور بہت عمدگی سے کلام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ وہ تلمیحات یہ ہیں: ارنی، لن ترانی، کوہ طور، تجلی، تجلی کی تاب نہ لانا، طور سینا، مناجات موسیٰ علیہ السلام، آرزوئے دیدار، برق طور وغیرہ۔ یہ تلمیحات اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو چھو لیتے تو مرض جاتا رہتا تھا۔ مردے کو قم بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ بیٹھ فرمایا تو مردہ زندہ ہو گیا۔ اور اس بات کے لیے بہت سی تلمیحات استعمال ہوتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس میں ابن مریم تلمی استعمال ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تلمیحات عیسیٰ نفس، دم عیسیٰ اور اعجاز مسیحا، یہ سب تلمیحات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اورنگ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے محبوب نبی تھے۔ آب و ہوا، جن و بشر، خشک و تر کی بادشاہت انہیں ملی ہوئی تھی۔ پرندوں کی بات سمجھتے اور جنات پر حکومت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا تخت اورنگ ہوا لے کر چلتی تھی، اور آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اور انگوٹھی میں ایک نقش تھا جس کے اثر سے جن و پری آپ کے فرما بردار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق یہ تلمیحات ہیں: نقش سلیمان، تخت سلیمان، ہدہد اور سلیمان، ہدیہ مور سلیمان، چیونٹی اور سلیمان، بلقیس و سلیمان۔ تو یہ وہ تلمیحات ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے اور ان کی زندگی کے اہم واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان کی زندگی میں کون سے خاص اور اہم واقعات پیش آئے تھے۔ تو جب ہم ان تلمیحات کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی مدد سے اپنے کلام کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ آب حیات، آب حیوان، آب بقا۔ کہتے ہیں کہ لمبے اندھیرے راستے کے بعد ایک چشمہ ہے جس کا پانی پینے والا کبھی نہیں مرتا۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے سکندر نے وہاں جانے کی خواہش کی۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے وہاں لیے تو چلتا ہوں، لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ سکندر نے شرطیں مان لیں، لیکن جب ظلمات میں داخل ہوا تو ہمت ہار گیا اور راستے ہی سے واپس آ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمے پر پہنچ کر پانی پیا۔ اس لیے خضر و سکندر کا ذکر رہنمائی، سکندر کا چشمہ، آب حیات سے پیاسا پلٹنا وغیرہ کو تلمیحات کی
حیثیت حاصل ہے۔ پیغمبروں کے حوالے سے بھی بہت سی تلمیحات مشہور ہیں، جیسے صبر ایوب، نالہ یعقوب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا، پیرہن یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ لباس جو وہ پہنا کرتے تھے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ دیا گیا تو انہوں نے اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ نغمہ داؤد کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے بڑی سریلی آواز میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت بیان کیا کرتے تھے اور ان کا پیغام عوام الناس تک پہنچاتے تھے، اور لوگ ان کی آواز سن کر مسحور ہو جاتے تھے، اور چرند پرند ان کی آواز سن کر دوڑے چلے آتے اور پہاڑ خوشی سے جھومنے لگتے تھے۔ تو کائنات کی ہر چیز حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت سن کر جھوم جاتی تھی۔ اسی طرح ملک سلیمان یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت یا ان کا ملک جہاں پر وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ خیبر شکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کی جنگ میں یہودیوں کے قلعہ کموس کو فتح کیا اور قلعے کا بہت بھاری دروازہ توڑا اور اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا۔ اس جنگ میں مرہ و عنتر نامی بہادروں کو ذوالفقار سے قتل کیا۔ علامہ اقبال کے ذیل کے شعر میں مرہبی، عنتری، حیدری جیسی تلمیحات سے مذکورہ حقائق مراد ہیں۔ نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہی فطرت اسد الہی، وہی مرہبی، وہی عنتری۔ کربلا ذبح عظیم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا نامی میدان میں یزید کے حکم سے شہید کر دیے گئے۔ اس واقعے سے تعلق رکھنے والی بہت سی تلمیحات اردو میں استعمال ہوتی ہیں، مثلاً شاہ شہیداں، شام غریباں، صبح عاشور وغیرہ۔ گنج بخش جناب سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور گنج شکر بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت و عطا کی تلمیح ہے۔ مذہبی تلمیحات کے علاوہ لیلی مجنوں، شیریں فرہاد، سسی پنوں، ہیر رانجھا، محمود و ایاز، مانی و بہزاد، لنکا ڈھانا، ہفت خواں رستم، جام جمشید، تیشا و فرہاد، آئینہ سکندر، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ٹیڑھی کھیر، جونپور کا قاضی بھی تلمیحات ہیں۔ تو اس طرح یہ چند الفاظ جو کہ صنعت تلمیح کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ان کی مدد سے ہم پورا واقعہ طلباء و طالبات کو بآسانی ذہن نشین کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم نے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں، اور بآسانی گرامر کی تعریفیں اور اہم نکات انہیں ذہن نشین کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔